ماں اپنی تکلیف کو نہیں دیکھتی بلکہ خود گیلی جگہ پر لیٹ کر اپنے پیٹ کے اوپر اپنے سینے کے اوپر اپنے بچے کو آرام کی نیند سلا دیتی ہے۔ اور ماں جب تک اپنے بچوں کو آرام دیتی رہتی ہے جب تک کہ وہ خود آرام کی نیند سو نہ جائے۔ جب تک ماں آرام کی نیند سو نہیں جاتی اپنے بچوں کے لیے بے قرار رہتی، اپنے بچوں کے لیے بے چین رہتی۔ ماں باپ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد ایک چوہے کا بچہ پیدا کر دیتا نا تو ساری زندگی یاد رکھتا۔ مرد اگر چوہے کا ایک بچہ پیدا کر دیتا، اس کے پیٹ سے چوہے کا بچہ نکل جاتا تو وہ یاد رکھتا، لیکن ماں 9 مہینے تک اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوتی، تکلیف برداشت کر رہی ہوتی۔ ماں کو بچے کی پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگتے ہیں، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر جھٹکے پر اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا آخری دن، میری زندگی کی آخری سانس ہے۔ اور کئی مرتبہ اس طرح ہماری گفتگو سنائی دیتی ہے کہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد یہی کہتی ہے موت کے منہ سے نکل کر آئی۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ صرف اتنی ہی بات کافی ہے ماں کی اہمیت کو سمجھنے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسے ہی مقام و مرتبہ نہیں دیا، والد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کے دروازے کی کنجی ہے۔ یہ ماں باپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رؤوف الرحیم ہے۔ اپنے رحم کو سمجھانے کے لیے، اپنی رحمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا وہ عظیم تحفہ دیا ہے کہ ماں باپ بھی یہی پسند کرتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد پر تکلیف نہ آئے، میری اولاد تکلیف میں نہ رہے، مصیبت میں نہ رہے، پریشانی میں نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ماں باپ کی صورت میں ہمیں یہ دیکھا دیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کا دکھ اور پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ ایک شخص تھا، گناہگار تھا، اس کا بھائی اسے سمجھاتا تھا دیکھ بعد آ جا، ابھی بھی موقع ہے، مر گیا جہنم میں جائے گا۔ اس کے انتقال کا وقت تھا، گناہگار بھائی اپنے بھائی سے کہتا ہے جو نیکوکار تھا، اچھا یہ تو بتا قیامت کے دن اگر میرا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ دے دیا جائے، میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی جہنم میں بھیجے گی؟ نیک بھائی کہنے لگا رہے ماں تو گرم پتیلی پر ہاتھ لگانے کو برداشت نہیں کرتی، فوراً سے جب بچے کا ہاتھ کسی گرم چیز کی طرف لپکتا ہے ماں فوراً ہاتھ روک لیتی ہے، جلنے کو برداشت نہیں کرتی کہ میری بچے کا، میری اولاد کا جسم جل نہ جائے، میری اولاد کا ہاتھ جل نہ جائے۔ ماں فوراً روک لیتی ہے، اپنی اولاد کو جلنے سے بچا لیتی ہے، ماں جلنے نہیں دیتی۔ میری ماں تو مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھ پر رحمت کرتی ہے، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ جب میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے تو وہ کس طرح برداشت کرے گا کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اس نے یہ بات کہی اور انتقال۔
انتقال کے بعد گھر والوں میں سے اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ بھائی پوچھنے لگا ارے تو گناہگار تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو نے تو ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہ کیا، یہ تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا مرتے وقت جو میں نے تم سے بات کہی تھی کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اسی ادا کو پسند فرمایا اور میری بخشش فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عذاب دینا پسند نہیں فرماتا۔ اب بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ماں باپ کو راضی کرنا۔ اس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے رب تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیا۔ اور ماں باپ کی رحمت کیسی ہے، ماں باپ کی ذات کیسی ہے؟ ماں باپ کی صرف زیارت کرنے پر، ماں باپ کی صرف زیارت کرنے پر اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ آج جو حج پر جاتا ہے اس سے پوچھی کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتا ہے، اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے حج مقبول ہو گیا مردود ہو گیا۔ وہاں تو چیخ چیخ کر کہتا رہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے یہی جواب آ رہا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ حج کر کے آ گئے، حاجی اپنے نام کے آگے لگا لیا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج قبول فرما لی؟ لیکن ماں باپ کی جھلک ایسی ہے، ماں باپ پر نظر کرنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا حج کا ثواب ملے گا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ حج کا ثواب ملے گا، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ ایسا حج کہ جو اللہ تعالیٰ مقبول فرما رہے ہیں، ایسے حج کا ثواب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بندہ تو اپنے ماں باپ پر نظر کرتا ہی رہے گا، اگر کوئی 100 بار دیکھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، میرا رب تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ جو 100 بار اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے، اللہ تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب دیتا ہے، اور کوئی 1000 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی گزارش کرنی چاہیے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظریں دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھیں، ترچھی نظر سے نہ دیکھیں، گھور کر نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں۔ آج تو اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ اسی بکرا پیڑی کے اندر ایک شخص ایسا تھا، بلکہ زندہ ہے، اس نے اپنے والد کی سفید داڑھی کو کھینچا، اپنی سفید داڑھی کو کھینچا، اپنے والد کی سفید داڑھی کو کھینچا۔ اس کے والد صاحب تھانے میں گئے کہ میرے بچے نے میرے ساتھ یہ کیا، جو اولاد یہ کرتی ہے نا، اپنے ماں باپ کو اس قدر تکلیف دیتی ہے، تو دنیا انہیں پاگل ہی کہتی ہے۔ وہ دنیا میں در بدر ہی ہوتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں، اور آج اس کا حال ہی در بدر گھوم رہا ہے۔ ماں بھی ناراض تھی، باپ بھی ناراض،
باپ کو بھی اس قدر تکلیف تھی، باپ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کرتا تھا، اور اس طرح بد دعائیں کرتا تھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی، اللہ تعالیٰ والد کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بھی مقام دیا، تو والد بھی ایسا نہیں کہ صرف وہ کما کر ہمیں دیتا ہے، وہ صرف کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو بھی رتبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی دعا جو اس کے بچوں کے حق میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مقبول فرمایا۔ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے والد کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج بدر، اگر آج ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اگر دنیا سے چلے گئے، لیکن جانیے گھر سونا اس وقت لگتا ہے جب ماں باپ کو چھوڑا ہوتا ہے، اس وقت گھر سونا نہیں لگتا، لیکن جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ماں فکر کرنے والی، والد فکر کرنے والا جب چلا جاتا ہے پھر دنیا کہتی ہے کہ اگرچہ بالغ ہو گئے، اگرچہ ہمارے بچے، لیکن آج اگرچہ شرعاً یتیم نہیں کہا جاتا، یتیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نابالغی کی عمر میں والد کا انتقال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں شادی شدہ ہو کر بھی، بچوں والا ہو کر بھی اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو یقیناً وہ یتیم ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے۔ انہی کا سہارا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی تھی، پریشانی آنے والی ہوتی تھی، یہ ماں کی پیچھے سے بھیجی ہوئی دعا ہوتی تھی کہ جو مصیبت کو روک لیتی تھی۔ اور گھر آ کر ماں کو کہانی سناتے تھے، والد کو کہانی سناتے تھے، ماں آج یہ ہوا، ابو آج یہ ہوا، بچ گئے، اللہ نے بچا لیا۔ پیچھے یہ نہیں پتا ہوتا ماں باپ کی دعا نے بچایا۔ یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی تھی کہ جو آنے والی مصیبت کو چیر دیتی تھی، آنے والی بلا کو چیر دیتی تھی۔ تو آج وہ دعائیں ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا تو اس بات پر بھی قادر ہے، میرے ماں باپ میرے لیے قبر میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور ماں باپ قبر میں اسی صورت میں دعا کریں گے کہ جب آپ ماں باپ کو بھی یاد رکھنے والے ہوں، جب آپ خود جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے، اپنے ماں باپ کی دعا کرتے نہیں ہوں گے، تو آپ کے والدین آپ کو دعا کیسے ملے؟ ہر نماز میں اپنے ماں باپ کی یاد مولا جو بھی نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میری ماں کو پہنچ جائے، میرے والد کو پہنچ جائے۔ جب ہر نماز میں اپنے ماں باپ کی قبر میں حاضری لگے گی، فرشتے بتائیں گے تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی، تجھے ثواب بھیجا ہے، تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب بھیجا ہے، تیرے بیٹے نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب بھیجا ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب بھیجا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب بھیجا ہے۔ جب ماں باپ کی بارگاہ میں، ماں باپ کی قبر میں 5 مرتبہ اس کے بچوں کی طرف سے ثواب بھیجا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ماں باپ قبر سے بھی یہی کہیں گے کہ مولا جس طرح ہمارے آنے کے بعد، اس قبر میں پہنچنے کے بعد ہمارے بچوں نے ہمیں یاد رکھا ہے، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، دنیا میں بھی میرے بچوں کا بیڑا پار رکھا، تو انشاءاللہ ضرور بیڑا پار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا کرنے کس قدر محبوب فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے فرما دیا ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولی والدینا، اور ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ تو اس سے بڑا اور کیا سمجھ ہے کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ کا ذہن نہیں جا رہا، آپ کے تصور میں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اب جب نماز پڑھیں گے نا یہ لفظ آئے گا ربنا اغفر لی ولوالدیا، اس وقت نماز میں دل سے یہی نکلے گا میرے مولا میرے ماں باپ کو بخش دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
اہل سنت تو ماں باپ کے لیے دعا ہر آن ہر گھڑی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم بس یہی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں، اور یقین جانیے ماں باپ کے جانے کے بعد